اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی لقاء یوم الدین۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ النور چینل کے توسط سے دین شناسی کا آج تیسرا موضوع، تیسرا جلسہ، تیسری نشست، جس میں ہم انشاءاللہ دین شناسی کا جو سب سے اہم موضوع ہے، یعنی حقیقت میں دین شناسی ہی یہ ہے جو ہے خدا شناسی، یعنی خدا کو پہچاننا۔ عزیزان گرامی، ایک سوال سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ خدا کو پہچاننا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ کیوں ہم خدا کو پہچانیں؟ جس طرح گزشتہ جلسوں میں، گزشتہ نشستوں میں ہم نے دین شناسی کیوں ضروری ہے اس کا جواب دینے کی کوشش کی تھی، اس موضوع میں، اس نشست میں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ خدا کو پہچاننا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے۔ عزیزان گرامی، فطرتاً انسان میں ایک خصلت پائی جاتی ہے، ایک صفت پائی جاتی ہے جسے کہتے ہیں خصلت شکر گزاری، یعنی شکریہ ادا کرنا، کسی کا احسان ماننا۔ یہ صفت انسان کے اندر فطرتاً پائی جاتی ہے۔ میں اگر مثال کے ذریعے سے واضح کر دوں کہ اگر ہم کسی پرتکلف دعوت میں چلے گئے، ایک ایسی دعوت کہ جس میں دعوت کرنے والے کا ہمیں علم نہ ہو اور ہمیں وہاں سے دعوت آ جائے کہ آپ نے اس پرتکلف دعوت میں شرکت کرنی ہے۔ جب ہم اس دعوت میں چلے جائیں، اس پارٹی میں چلے جائیں، اس پروگرام میں چلے جائیں اور ہم دیکھیں کہ وہاں پر خدا کی تمام نعمتیں موجود ہیں، طرح طرح کے کھانے، ہر طرح کے پرتکلف اہتمامات انہوں نے کیے ہوئے ہیں، ہر طرح کی چیزیں انہوں نے سجائی ہوئی ہیں جو کہ ایک مہمان کی شان میں مناسب ہے، ہر کام کو انہوں نے انجام دینے کی کوشش کی ہے، ہر طرح کی خدمت کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن آپ کو یہ نہیں معلوم ہو کہ اتنا پرتکلف دعوت کس کی طرف سے ہے، تو ایک احساس آپ کے وجود میں ہوگا، ایک احساس آپ کو یہ جاننے پہ مجبور کرے گا کہ کاش مجھے اپنے دعوت کرنے والے اس محسن کا نام پتہ چل جائے، اس کی شناخت ہو جائے، میں اسے پہچان پاؤں تاکہ اس کا شکریہ ادا کر پاؤں۔ یہ احساس انسان کے اندر فطری طور پر پایا جاتا ہے۔ فطرتاً انسان میں یہ احساس شکر گزاری پائی جاتی ہے۔ آج آپ دیکھیں اس کائنات کے رب نے ہمارے لیے کیا کچھ اس کائنات میں نہیں رکھا۔ اس کائنات میں جو نعمتیں ہیں، اس کائنات کی جو رنگینیاں ہیں، اس کائنات کی جو خوبصورتیاں ہیں، اس کائنات کی جو نعمتیں انہوں نے رکھی ہیں، ان تمام کو دیکھ کر کیا ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم ان تمام نعمتوں کے خالق، ان تمام نعمتوں کے منعم، ان تمام آسائشوں کے دینے والے کو پہچانیں اور اس کی شناخت حاصل کریں تاکہ اس کا شکریہ ادا کر سکیں۔ یہ احساس شکر گزاری ہمارے اندر فطرتاً پائی جاتی ہے، لہٰذا فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس خدا کو پہچانیں جس خدا نے یہ ساری نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، جس خدا نے ہمیں ان تمام نعمتوں سے نوازا ہے۔ آج آپ دیکھیں اگر ہمارے معاشرے میں جتنی بھی خرابیاں ہیں، جتنے بھی اختلافات پائے جاتے ہیں، اس کی بھی اگر آپ بنیاد دیکھیں تو خدا شناسی کا فقدان ہے۔ جس طرح جب کوئی بیمار، جب کوئی بخار والا شخص کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر فوراً اس کے بخار کا علاج نہیں کرتا اور نہ ہی اس کے بخار کے لیے کوئی دوائی دیتا ہے، بلکہ اچھا ڈاکٹر وہ ہے کہ جو بخار کی وجہ، بخار کی علت اور بخار کے سبب کو پہچاننے کی کوشش کرے، کیونکہ بخار تو ایک اثر ہے،
حقیقت میں وہ بخار کسی نہ کسی وجہ سے اس انسان پر عارض ہوتا ہے، یا بخار اسے انفیکشن کی وجہ سے، یا بخار اسے گلے میں درد کی وجہ سے، یا بخار اسے مختلف ٹائیفائڈ کی وجہ سے، یا بخار اسے آنے والے ابھی موجودہ بیماری کورونا کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ابھی آج کل دیکھیں جن لوگوں کا کورونا اگر چیک کرنا ہو تو سب سے پہلے اس کا ٹیمپریچر چیک کیا جاتا ہے، اس ٹیمپریچر کے ذریعے سے جب انہیں غیر متوازن لگے وہ ٹیمپریچر، وہ بخار، تب جا کر وہ انہیں کورونا کے شک میں، کورونا کے شبہے میں لے جا کر اس کا ٹیسٹ کراتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، جس طرح بخار بذات خود ایک بیماری نہیں بلکہ کسی مہلک یا کسی خطرناک یا کسی اور بیماری کا ایک اس کا نشانہ ہے، اس کی نشانی ہے، اسی طرح سے ہمارے معاشرے میں موجود تمام اختلافات، ہمارے معاشرے میں موجود تمام بیماریاں حقیقت میں وہ خود بیماری نہیں بلکہ وہ بخار ہیں، وہ نشانی ہیں کسی اور بیماری کی۔ آج اگر کوئی کسی پر غلو کا فتویٰ لگاتا ہے تو خود غلو کا فتویٰ لگانا، کسی کو غالی کا حکم دینا، کسی پر غالی کا فتویٰ لگا دینا، کسی کو غالی قرار دینا، یہ حقیقت میں بیماری نہیں ہے، یہ تو اس بخار کی طرح ہے، یہ بخار ہے۔ اصل بیماری کیا ہے؟ اصل بیماری خدا شناسی کا علم نہیں ہونا ہے۔ اگر آپ کو خدا شناسی کا علم ہوتا، اگر آپ کو خدا کے بارے میں کچھ معلومات ہوتی، اگر ہم خدا کو پہچان پاتے، خدا سے اگر ہم آشنا ہوتے تو ہم اتنی آسانی سے کسی پر غلو کا فتویٰ نہیں لگاتے۔ اگر آج ہمارے معاشرے میں تقصیر کا فتویٰ، مقصر ہونے کا فتویٰ لگایا جاتا ہے تو یہ مقصر کا فتویٰ لگانا بھی ایک طرح سے دیکھا جائے تو بخار ہے، خود بیماری نہیں ہے۔ آپ کسی کو کب مقصر کہتے ہیں؟ جب آپ کو خدا شناسی کا علم نہ ہو۔ اصل میں بیماری خدا شناسی کا علم نہ ہونا ہے۔ اگر انسان کے پاس خدا شناسی کا علم ہو، اگر انسان خدا کی تھوڑی معرفت رکھتا ہو، اگر انسان خدا کے اوصاف سے واقف ہو، اگر انسان خدا کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات رکھتا ہو تو اسے خدا کے دائرہ اختیار اور انسان کے دائرہ اختیار کے بارے میں بخوبی علم ہوگا، اور وہ اتنی آسانی سے نہ کسی کو مذہب سے نکالے گا، نہ کسی کو مذہب سے نکلنے کا حکم دے گا، نہ کسی پر کفر کا فتویٰ صادر کرے گا، نہ کسی کو غالی کہے گا، نہ کسی کو مقصر کہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم میں سے ہر ایک خدا شناس ہوگا، اور جب خدا شناس ہوں گے تو خدا کی قدرت کا ہمیں اندازہ ہوگا، خدا کے علم کا ہمیں اندازہ ہوگا، خدا کی رازقیت کا ہمیں اندازہ ہوگا، اور خدا کی قدرت کا ہمیں اندازہ ہوگا، اور ہم خدا کی قدرت کو، خدا کے علم کو، خدا کے سلطنت کو بندوں کی سلطنت سے بآسانی پہچان سکیں گے۔ لہذا عزیزان گرامی، اگر ہم نے اپنے معاشرے کی ان تمام بیماریوں کو دور کرنا ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو ایک خدا شناس معاشرہ بنائیں۔ جب ہمارا معاشرہ ایک خدا شناس معاشرہ بنے گا، جب ہماری معاشرے کی یہ اصل بیماری ختم ہوگی تو خود بخود اس کے اثرات بھی ختم ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔